نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اولین حیثیت والدین کو ہے. اولاد کے لیے ماں باپ کی ہستی ایسی ہے جیسے زندگی کے لیے پانی اور ہوا کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجنا یہ اس کا عظیم احسان ہے. اس کے بعد سب سے بڑا احسان ماں کی پیار بھری گود اور باپ کا شفقت بھرا سایہ ہے جس کے نیچے بندہ اپنے آپ کو ہر آفت ناگہانی سے محفوظ تصور کرتا ہے. جس طرح صحت اور تندرستی کی قدر و منزلت ایک بیمار جانتا ہے، اسی طرح اس سایہ کی قدر و عظمت اس سے پوچھیں جو اس دولت سے محروم ہو چکا ہے. ماں باپ کی عظمت مرتبت کے بارے میں قرآن کی مجید کے مقدس آیات ہی اس عظیم احسان خداوندی کا بین ثبوت ہے. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سورہ نساء کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ فرما دیجئے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. اور حکم فرمایا آپ کے رب نے، نہ عبادت کرو بجز اس کے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو. جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو، جھکا دو ان کے لیے تواضع انکساری کے پر رحمت و محبت سے، اور عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت و پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا. آیت شریفہ میں مذکورہ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آنے کے لیے چند نصیحتیں فرمائی ہیں. اول یہ کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو. مقصد یہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو یا جس کلمے سے ان کو رنج پہنچتا ہو. لفظ اف بطور مثال کے فرمایا. اردو محاورے کے مطابق ان کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ ان کو ہوں بھی مت کہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر سے نقل کیا گیا، اگر بوڑھے ہو جائیں تو میں ان کا پیشاب پخانہ دھونا پڑے تو کبھی اف بھی نہ کرو جیسا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پخانہ دھوتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر بے ادبی میں اف کہنے سے بھی کوئی ادنا درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام کر دیتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نافرمانی کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے فرمایا اپنے مال سے والدین کو محروم رکھے، ان سے ملنا چھوڑ دے، ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھے. آگے تشریف لے آئیے حضرت، آگے آئیے، تشریف لائیے.
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا اپنے مال سے والدین کو محروم رکھے، ان سے ملنا چھوڑ دے، ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھے۔ یوں تو ماں باپ کی خدمت اور اکرام احترام ہمیشہ ہی لازم ہے، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا، اس عمر میں ماں باپ کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بعض مرتبہ ماں باپ اس عمر میں چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اولاد کو ان کا گلدان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں، طبیعت بور ہونے لگتی ہے، تنگ دل ہو کر الٹے سیدھے الفاظ بھی زبان سے نکالنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر صبر و برداشت سے کام لینا، ماں باپ کا دل خوش رکھنا، رنج دینے والے ذرا سے الفاظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اگرچہ اس میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اف کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فرمایا، ان کو مت جھڑکو، جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لیے خاص طور پر جھڑکنے کی صاف اور دو ٹوک لفظوں میں ممانعت فرمائی ہے۔ دوم یہ حکم فرمایا ماں باپ سے خوف ادب سے بات کرنا، ماں باپ سے خوف ادب سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، لب و لہجے میں نرمی، الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا، یہ سب قولا کریمہ میں داخل ہے۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے فرمایا، جب ماں باپ تجھے بلائیں تو کہنا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہوں۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خطا کار زر خرید غلام، خطا کار زر خرید غلام، جس کا آقا سخت مزاج ہو، جس طرح اس غلام کی گفتگو آقا کے ساتھ ہوگی، اس طرح ماں باپ سے بات کی جائے تو قولا کریمہ پر عمل ہو سکتا ہے۔ تفسیر در منصور۔ رسول یہ ارشاد فرمایا، ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ اس کی تفسیر میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے سامنے ایسی روش اختیار کرو کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کو پورا کرنے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا، ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، جن سے برابر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اٹھاتے ہو۔ چوتھی یہ نصیحت فرمائی، ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہا کرو، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کی۔ اہم بات یہ ہے، کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل ناسمجھ ناتواں تھی، اس وقت ماں باپ نے ہر طرح سے تکلیف سہی، دکھ سکھ میں محنت کر کے اولاد کی پرورش کی۔ اب 50-60 سال کے بعد صورتحال مختلف ہو گئی کہ ماں باپ خرچ و خدمت کے محتاج ہیں، اولاد کمانے والی، روپے پیسہ گھر بار کاروبار والی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے، ان پہ خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے خدمت کرے، اپنے بچپن کا وقت یاد کرے، اس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کو سامنے رکھے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ صحیح بخاری۔ سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں،
نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے جو شخص اپنے والدین سے نیکی کا سلوک کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کرے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کا فرما بردار ہو تو صبح ہوتے ہی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کی نافرمانی میں صبح کرے صبح ہوتے ہی جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ۔ ایک شخص نے عرض کیا، عرض گزار ہوا اگر وہ دونوں ظلم کریں؟ فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر ڈالے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدقسمت شخص ہے؟ فرمایا اپنے ماں باپ سے بے تعلق بے رغبت ہونے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ شانہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کے ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ موت سے پہلے دنیا والی زندگی ہی میں سزا دیتے ہیں۔ مشکات و بیقی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ جامع ترمذی۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے خاص طور پر قبول کی جاتی ہے جسے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ابو داؤد۔ سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی اور ناراض کر کے اس دروازے کو ضائع کر دو یا فرمان برداری اور خوش کر کے یعنی والدین کو خوش کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جامع ترمذی۔ مزید فرمایا اپنے باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کے مسافر سے سونگھی جائے گی مگر اس خوشبو کو نیک عمل کا جتلانے والا والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا نہیں سونگھ سکے گا، ہاں اگر توبہ کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص والدین کا فرمان بردار ہو وہ جب بھی اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر بار دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ مشکات شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت محبت کی نظر ڈالے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اگر 100 بار ایسا کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ مسلم شریف۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، والدین کے درمیان تیرا تخت پر سو جانا اس طرح کہ تو ان کو ہنساتا ہو، وہ تجھے ہنساتے ہو، اس کام سے افضل ہے تو فی سبیل اللہ تلوار سے جہاد کرے۔ بیقی کی روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بزرگ شخص بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ عرض کیا، میرے والدین ہیں۔ آپ نے فرمایا، باپ کا احترام و اکرام کا خیال رکھو، ہرگز اس کے آگے مت چلنا، اس سے پہلے مت بیٹھنا، اس کا نام لے کے مت بلانا، اس کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ تفسیر در منصور۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس شخص کے پاس مال و دولت ہے وہ اسے والدین سے روک رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ سانپ کی صورت میں اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا۔ والدین کمانے کی استعداد نہ رکھتے ہوں، اولاد پر فرض ہے کہ والدین کے نان و نفقہ کا انتظام کرے، اگر نہ کرے تو اسلامی حکومت کا فرض ہے اسے مجبور کرے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ چونکہ عرب کی گٹی میں شاعری تھی، راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے باپ بیٹے کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو راستے میں بوڑھا باپ پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ راستے میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سن کر رونے لگے، جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے کانوں نے ابھی نہیں سنے، آپ علیہ السلام کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ کو بتا بھی دیا۔ پھر کہنے لگے، اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر معاملے میں آپ پر ہمارا ایمان و یقین بڑھا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کیا اشعار تھے ہمیں بھی سنائیں۔ صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ صحابی نے اشعار پڑھنے شروع کیے، اس کا ترجمہ عربی میں تھے۔ بیٹا، جب تو پیدا ہوا میری خوشی دیدنی تھی، میں نے اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھا، جیسے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اب میں نے اپنے لیے نہیں، فقط تمہارے لیے جینے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں ہر حال میں خوش باز دیکھنا میری آرزو تھی۔ تمہارا کھیلنا کودنا، شرارتیں کرنا، بگڑنا سنورنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا میری آنکھ کا نور، دل کا سرور تھا۔ میں نے اپنی نیندیں تمہاری نیند پر، اپنی خوشیاں تمہاری خوشیوں پر، اپنی خواہشات تمہاری خواہشات پر قربان کر دی۔ تم سوتے میں جاگتا، تم کھلکھلاتے میں کہکے لگاتا، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری جان پر بن آتی۔ میں اندیشوں وسوسوں سے نڈھال ہو جاتا، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے گود میں لے کر مختلف طبیبوں کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتا تھا، کہیں تجھ کو کچھ نہ ہو جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ تمہیں اچھا کھلانے پلانے، دنیا جہاں کی نعمتیں باہم پہنچانے کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، خود بھوکا رہا، تمہاری بھوک مٹائی۔ تم نے اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ میں پوری کائنات تم نے پاؤں پہ چلنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ پوری کائنات تمہارے ہم سفر ہے۔ تم رکے تو جیسے کائنات نظام رک گیا۔ خود پتھروں پر چلا مگر تمہارے لیے، دیدہ دل فرش راہ کیے رکھے۔ تم نے رات کو دن کہا، سفید کو سیاہ کو سفید، تو میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی تائید کی۔ تم مشرق کو چلے تو میں نے مشرق کی طرف رخت سفر باندھ لیا۔
تم نے تارے توڑنے کو کہا، میں نے کمر ہمت کس لی، ناممکن کو ممکن بنانے پر تل گیا، تمہارے لیے ہر توشہ ناتا تعلق رابطہ توڑ دیا۔ تمہارے لیے ہر رشتہ ناتا تعلق رابطہ توڑ دیا، تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیا، ناپسند کو ناپسند، تمہاری ڈانٹ کو معصومیت، بدتمیزی کو ہمیشہ طفلانہ انداز محبت سمجھا۔ تم جوان ہوتے گئے، میں بوڑھا ہوتا گیا، تمہاری اٹھان مجھے ڈھلوان میں لے بدلتی رہی، تم سر و قد ہو گئے، میں ٹیڑھی کمان، تم مضبوط ہوئے، میں لاغر کمزور، کبھی تم احساس نہ ہونے دیا۔ تمہاری فولادی جسم اور مضبوط ہڈیوں کے لیے میری ہڈیاں کھاد بنی ہیں، مگر میں نے کبھی تم سے یا اپنے آپ سے گلہ نہیں کیا، حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ امید یہ تھی جس طرح بچپن میں تم میری انگلی پکڑ کے چلتے پھرتے اتراتے تھے، اب میں تمہاری انگلی پکڑ کر باقی ماندہ زندگی کا کٹھن سفر طے کروں گا۔ جس طرح میں اپنی ضرورتیں خواہشیں قربان کر کے تمہاری ضرورتیں پورا کرتا تھا، تم میری ضرورتیں پوری کرو گے، اپنا بچپن یاد کر کے میرے منہ میں نوالا ڈالو گے، میرا منہ ناک صاف کرو گے، میرے کمزور بچے کی طرح خبرگیری کرو گے، تمہاری کڑیل جوانی میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، اور تمہاری کامیابی کامرانی ترقی و خوشحالی میرے لیے اسی طرح باعث اطمینان و آسودگی ہوگی جس طرح تمہارا پروان چڑھنا میری سرشاری کا باعث ہے۔ مگر اے بیٹے تم نے کیا کیا؟ ایک رات کا احسان بھی یاد نہ رکھا، جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تو ایسی بات کرتا ہے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسی بات کرتا ہے کہ غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں اپنی ساری زندگی کی محنت کو میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پڑی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بیٹے سے فرمایا آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، اور سن لو تو وہ تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو وہ تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو وہ تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اب بھی موقع ہے کہ ان کی قدر ہم کر لیں۔ ان کو راضی کر لیں، ان کو راضی کر کے اپنی جنت بنا لیں، اپنی دنیا بھی بنا لیں۔
جو انتقال کر گئے اللہ کی طرف چلے گئے، ان کے حیاتی میں اگر کچھ نہیں ہو سکا ہے، توبہ استغفار بھی ہو اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی ہو اور نفلی عبادات کے ذریعے سے اور قرآن پاک کے ختم کر کے ان کو بخشنا، مختلف چیزیں علماء کرام بتلاتے ہیں، اس طور پر ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے جو تعلق والے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دنیا میں بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشانی میں نظر آتے ہیں، پریشانیوں کی جہاں مختلف اور وجوہات ہوتی ہیں، ہمارے گناہ، ہماری اللہ کی طرح نافرمانیاں، سنت کے خلاف کی زندگی، اس کے ساتھ ایک والدین کی نافرمانی، ان کو ناراض کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا اور اپنے آپ میں مگن رہنا، میں، میرے بیوی، میرے بچے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنا ہم کرتے ہیں اور والدین جنہوں نے بچپن سے پیدا ہونے کے ساتھ سے اتنا ہمارے ساتھ اور ان سے ہمارا محبت نہ ہو، جی ان کے لیے ہمارے دل میں جگہ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت ہمارے دل میں؟ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے شکریہ کے لیے فرمایا ان اشکر لی ولی والدیک، اپنے شکریہ کے ساتھ قرآن کی آیت شریفہ ہے نا، ان اشکر لی ولی والدیک، ساتھ ہی والدین کے لیے فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کی، ان کی قدردانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمانا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، لا
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبائه وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا أبدا. الله 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 جل جلاله عما نواله. الله جل جلاله عما نواله. الله 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 الله
اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ.